بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1090 اور آج سورۃ النحل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 103، 104 اور 105۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نعلم ہم جانتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ کفار، یقولون کہتے ہیں، انما يعلمه بشر کہ یقیناً سکھاتا ہے اس کو یہ قرآن ایک آدمی، لسان الذی حالانکہ زبان اس شخص کی کہ یلحدون غلط نسبت کرتے ہیں وہ قرآن کی الیہ اس کی طرف، اعجمی عجمی یعنی غیر فصیح ہے، وہذا اور یہ قرآن تو لسان عربی مبین واضح عربی زبان ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، لا یہدیہم اللہ اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم بہت دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب یقیناً جھوٹ باندھتے ہیں، الذین وہی لوگ جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، اولئک اور وہی لوگ هم الکاذبون جھوٹے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کو ایک شخص سکھا جاتا ہے، مگر جس کی طرف تعلیم کی نسبت کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ افترا تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، پیغمبر ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے۔ دوسری بات، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالات دے رہے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے۔ تیسری بات، اور یہ قرآن کی زبان تو صاف عربی زبان ہے۔ چوتھی بات، جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اللہ ان کو ہدایت پر نہیں لاتے۔ پانچویں بات، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چھٹویں بات، اللہ پر جھوٹ تو وہی لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے۔ ساتویں بات، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ بزرگان محترم، مکے کے مشرکین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاہلانہ قسم کی باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد ابن عبداللہ کو کوئی شخص یہ قرآن پڑھاتا ہے اور شخص کے پڑھانے کی وجہ سے محمد ابن عبداللہ ہمارے سامنے یہ قرآن سناتے ہیں۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ محمد جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وحی کے ذریعے سے ان پر یہ کتاب نازل ہوتی ہے، بات ایسی نہیں ہے، ان پر کوئی وحی نہیں آتی۔ یہ مشرکین ایک عجمی شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتلاتے تھے کہ یہ شخص محمد ابن عبداللہ کو یہ قرآن پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ مشرکین اشارہ کرتے تھے وہ تو عجمی شخص تھا، وہ عربی زبان سے بالکل ناواقف تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام جبر تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام بلعام تھا اور وہ حضرمی خاندان کے کسی شخص کا غلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اس جاہلانہ الزام کا جواب دیا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک انسان سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ تو عجمی شخص ہے اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ بھلا وہ شخص جو عربی زبان سے واقف ہی نہیں وہ کیسے قرآن مجید جیسی فصیح و بلیغ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائے؟ قرآن مجید تو عربی زبان میں ہے اور وہ کھلی ہوئی واضح کتاب ہے،
ایسی فصیح کتاب ہے جس کو آسانی سے بہت جلد سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ عربی زبان میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ فصیح تو وہ ہے جو اس قرآن مجید میں ہے۔ اس قدر پیارا معنی خیز فصیح و بلیغ کلام کسی ایسے عجمی شخص کے سے کوئی کیسے سیکھ سکتا ہے جس کو عربی زبان سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ اس حقیقت کو بتلانے کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے کلام نہیں پڑھا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ ان آیات پر جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں، ان پر ایمان نہ لانے والوں کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت پر نہیں لاتے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بدبخت لوگوں کو اس کی آیتوں پر ایمان لانے کی توفیق ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ ایسے جاہلوں کے پاس ایمان لانے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں کرنے والے بدنصیب اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یہ مشرک اور کافر جھوٹ گڑنے والے یعنی جھوٹے ہیں، اور ان کے مقابلے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ نیک ہیں، اور علم و عمل اور ایمان و یقین کے اعتبار سے کامل و مکمل ہیں۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے نزدیک سچے معروف ہیں، مشہور ہے کہ آپ سچے ہیں، اس لیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کو برسوں سے دیکھتے ہوئے خود ان مشرکین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امین اور صادق رکھ دیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم امانت دار بھی ہیں اور سچے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔